السلام علیکم دوستوں، نالج ود ارسلان میں خوشامدید دوستوں۔ 28 اکتوبر 1922 عیسوی کو بینیٹو موسولینی نے اٹلی کی بڑھتی ہوئی بدنظمی سے فائدہ اٹھا کر اپنے سیاہ پوش فاسسٹوں کو روما پر پیش قدمی کا حکم دے دیا، جنہیں اس نے فوج کی حیثیت سے منظم کر لیا تھا۔ شاہ وکٹر امانویل کی نظام حکومت کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی اور اسے کہیں سے امداد کی امید بھی نہ تھی، لہٰذا اسے اجازت دینی پڑی کہ فاشسٹس شہر میں داخل ہو جائیں۔ موسولینی اس وقت ملان میں تھا۔ اسے نئی وزارت بنانے کی دعوت دی گئی۔ نئے وزیر اعظم نے یکے بعد دیگرے ایسی تدبیر اختیار کی کہ کمزور نظام حکومت نے نہایت سخت اور بے پناہ اقتدار ڈکٹیٹری کی حیثیت اختیار کر لی۔ موسولینی اور اس کے ساتھی اپنے دور عروج میں یہ سمجھ کر خوش ہوتے تھے کہ روما کی دیرینہ عظمت اس سرے نو زندہ ہوگی۔ موسولینی کا باپ پیشے کے لحاظ سے لوہار تھا اور وہ مدرس بھی رہ چکا تھا۔ خود موسولینی بھی شروع میں کچھ مدت بچے پڑھاتا رہا، پھر وہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور معمار بن گیا۔ بعد ازاں ایک اشتراکی اخبار کا ایڈیٹر ہو گیا، مگر انقلابی سرگرمیوں کے باعث سوئٹزرلینڈ سے نکالا گیا۔ وہ آسٹریا پہنچا تو وہاں ایک اخبار سے وابستہ ہو گیا، لیکن حکام سے جھگڑا ہو گیا اور اسے آسٹریا سے بھی بھاگنا پڑا۔ پہلی عالمگیر جنگ کے بعد اس نے اشتراکی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنا اخبار جاری کر کے پرانے رفیقوں کی مخالفت کرنے لگا۔ اس زمانے میں جاؤ اقتدار کی حرص کے چہرے سے پردہ اٹھ گیا، جو آگے چل کر اسے نیز اس کے ملک کو زوال کی گرانیوں میں پہنچانے والی تھی۔ جنگ کے بعد اٹلی کے حالات خاصے بگڑ گئے تھے۔ اس زمانے میں موسولینی کو اپنے نئے اور خطرناک خیالات کے حامی مل گئے۔ یہ حامی زیادہ تر غریب یا بے روزگار لوگ تھے، یا وہ سپاہی تھے جو جنگ میں ناکامی کی وجہ سے حقیر سمجھے جاتے تھے۔ موسولینی نے انہیں ایک پارٹی کی شکل میں منظم کر دیا۔ اس پارٹی کا نصب العین انتہا پسندانہ اور جنگجوانہ قومیت تھا۔ یوں فاشسٹ پارٹی کی بنیاد پڑی اور ممبروں کے لیے سیاہ وردی تجویز ہوئی۔ ملک میں بے روزگاری عام تھی، پے در پے ہڑتالیں ہو رہی تھیں۔ ان حالات نے موسولینی کے حامیوں کی تعداد بہت بڑھا دی۔ مئی 1921 عیسوی میں موسولینی اطالوی پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا۔ نومبر میں اس نے فاشسٹ پارٹی کی باقاعدہ تنظیم شروع کر دی اور ایک سال کے بعد اٹلی میں پہلی فاشسٹ حکومت قائم ہو گئی۔ موسولینی کے طور طریقوں اور فلسفے سے ایڈولف ہٹلر نے جرمنی میں کام لیا۔ شروع میں موسولینی ہٹلر کو حقیر سمجھتا تھا اور آسٹریا کے ہلاک کی جو کوششیں کر رہا تھا، موسولینی ان کا سخت مخالف تھا۔ 1935 عیسوی میں اٹلی نے حبشہ پر حملہ کر دیا۔ اس پر تمام یورپی ملکوں سے موسولینی کے سیاسی تعلقات منقطع ہو گئے۔ اس وقت موسولینی اور ہٹلر ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ 1936 عیسوی میں موسولینی اور ہٹلر نے اسپانیہ کی خانہ جنگی میں فرینکو کی طرفداری کی اور روما اور برلن کا اتحاد مارز وجود میں آیا۔ 1939 عیسوی میں دونوں کے درمیان اتحاد کا عہد نامہ ہو گیا۔ موسولینی نے ہٹلر کو الحاق کے آسٹریا کی اجازت دے دی۔ اسی سال موسولینی کی وساطت سے میونخ کا مولوک عہد نامہ پایا تکمیل کو پہنچا۔ اپریل 1939 عیسوی میں موسولینی نے البانیہ پر قبضہ جما لیا۔ اس وقت ہٹلر کا ستارہ بہت بلندی پر پہنچ چکا تھا اور موسولینی کی حیثیت محض ہٹلر کے تفیلی کی سی تھی۔ اسپانیہ اور حبشہ کی جنگیں اٹلی والوں کے نزدیک پسندیدہ نہ تھیں، اسی لیے موسولینی کا افکار کم ہو گیا اور اسے دوسری عالمگیر جنگ میں شریک ہونے کی ہمت نہ ہوئی۔ جون 1940 عیسوی میں فرانس کی شکست کے آثار نمودار ہونے لگے تو اسے ہٹلر کے ساتھ شامل ہونے میں کوئی مذائقہ نظر نہ آیا۔ چنانچہ اس نے اچانک مظلوم فرانس کی پشت میں چھرا پھونک دیا۔ آخرکار اطالوی فوجوں نے افریقہ اور یونان میں سخت شکستیں کھائیں اور اٹلی اتحادی فوجوں کی زد میں آ گیا، جس سے فاشسٹ پارٹی میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ فاشسٹوں کی مجلس عالیہ نے 25 جولائی 1943 عیسوی کو موسولینی کی حکمت عملی مسترد کر دی اور بادشاہ نے اسے وزارت سے برطرف کر کے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ 2 ماہ بعد جرمن اسے رہا کرا لے گئے اور شمالی اٹلی میں ایک حکومت بنا دی جس کی حیثیت کٹ پتلی کی سی تھی۔ جب جرمنی بھی لڑائی میں بے بس ہو کر رہ گیا تو موسولینی نے بھاگ کر سوئٹزرلینڈ پہنچنے کی کوشش کی، مگر کوموکا کے نزدیک پکڑا گیا اور سرسری تحقیقات کے بعد اسے گولی مار دی گئی۔
اس کی نعش ملان میں پہنچی تو پاؤں میں رسے ڈال کر چوک میں الٹا لٹکا دیا گیا اور پھر کسی گمنام جگہ دفن کر دیا گیا۔